ایک سجدے والی خاص تسبیح جو آج آپ کو عرض کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے اپنا معمول بنا لیا، مطلب نماز پڑھتے ہیں آپ، نماز پڑھنے کے بعد آپ سجدے میں سر رکھیں اور اپنا یہ وظیفہ کریں، اور زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت آپ، یعنی کہ جس وقت بھی، جو بھی ٹائم ہے، آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے آپ سجدے میں سر رکھیں۔ اور یہ عمل اتنا آسان ہے کہ جو بالکل بھی کہتے ہیں نا میں اسکول کالج یونیورسٹی یا میں کوئی تعلیمات دینی وغیرہ میرے پاس نہیں ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اتنا آسان عمل ہے کہ ایک دو دفعہ پڑھنے سے اس کو سننے سے یاد ہو جائے گا، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کا ذکر میں نے کیا ہے، تو بچے اگر اس عمل کو کریں گے تو بچے بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ رجت والا تو اس میں ہے ہی نہیں، کیونکہ رجت کو بگانے والا، ختم کرنے والا عمل ہے، رجت کو کھا جانے والا عمل ہے۔ اور اس کے بعد جادو، جنات، سیب سے آثار، شیطان عملیات، اثرات کو ایسے ختم کرے گا جیسے آپ کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ اس موضوع کو اگر ہم شروع کرتے ہیں نا، جادو کے حوالے سے، بندش کے حوالے سے، تو یہ اس کے اوپر میں نے کثیر تعداد میں اسی چینل پر ویڈیوز بنائی ہیں، 25-30 منٹ والی ویڈیو، وہ آپ ٹائم نکال کے دیکھیں۔ میں نے اس کے اوپر جنات پہ، جادو پہ، رجت پہ، اثار پہ، پاکی پلیتی کے اثار پہ بڑی کھل کے بات کی ہے، چند ویڈیوز بنائی ہیں، وہ دیکھنی چاہیے آپ کو۔ لیکن آج کا جو عمل میں رزق کے حوالے سے آپ کو دینے جا رہا ہوں جی، برکت کے حوالے سے، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ عمل وہ ہے جس کی برکت اتنی آپ کی زندگی میں داخل ہوگی، اور وقت لگے گا تھوڑا سا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ رات کو عمل کریں گے تو صبح وہ جو ایک ذہن میں چیز ہوتی ہے وہ کروڑوں روپے، اربوں روپے، وہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنے معمول میں لے کے آئے اور تبدیلیاں دیکھیں آپ۔ مثلا سارا دن آپ جب یہ عمل کریں گے، اچھا اس کو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے معمول میں، اور اس کو ایک خاص وقت میں، خاص تعداد میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور مطلب آپ رات کو اس کو عمل کو کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے، تو ساری رات آپ ہر قسم کے جن سے، شیطانی جن سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کی مصیبت آزمائش سے محفوظ رہیں گے۔ ساری رات آپ کی حفاظت ہوگی۔ صبح آپ فجر کے وقت اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے اس کو کریں گے تو سارا دن آپ کی دست غیب سے مدد ہوگی۔ مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد نماز پڑھ کے یہ عمل کرتے ہیں، پھر آپ کام پہ جاتے ہیں، مرد و خواتین گھر میں کام یا باہر کہیں ان کا معاملات ہے، جانا آنا ہے، نوکری کا معاملہ ہے، کوئی ایسا دیکھیں آپ جدھر بھی جائیں گے نا، آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے ساتھ کوئی طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے وہ طاقت ہوگی، اور وہ طاقت آپ کے ساتھ ہے، اور وہ طاقت آپ کے تمام معاملات کو بہتر کر رہی ہے، اور آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر رہی ہے۔ یعنی کہ آپ کاروبار کے لیے جائیں گے تو آپ کو کاروبار میں برکت محسوس ہوگی، برکت، اضافہ آپ کو لگے گا کہ واقعی کوئی طاقت ہے جو میری حفاظت بھی کر رہی ہے اور میرے معاملات کو بہتری کے ساتھ چلا رہی ہے۔ اور آپ پر آنے والی مصیبت، آزمائش، پریشانی جو ہے اس حوالے سے آپ کو پہلے خبر ہو جائے گی۔ آپ کا دل جو ہے ٹھک ٹھک کرنا شروع کر دے گا، دماغ جو ہے اس میں خیال آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ یہ طاقتیں آپ کے دماغ کے اندر پہلے ہی آپ کو اشارے دینا شروع کر دیں گی، اور جو اشارے مل رہے ہوں گے نا وہ 110% ہوں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہ طاقت جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ آپ کا دشمن اس وقت آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا دشمن اگر جادو کرتا ہے، جسمانی جادو کرتا ہے، دماغی جادو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کو جادو کر کے پریشان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو دماغی جادو ہوتا ہے نا جی، یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے، اور اس کا حل بھی فوراً کر لینا چاہیے۔ اس کا بڑا تگڑا ایک حل ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، فوری، جو فوری جادو کو ختم کرتا ہے۔ دیکھیے شیطانی طاقتوں کی نا خود کی طاقت نہیں ہوتی، یہ سامنے والے بندے سے اس کو طاقت ملتی ہے، یعنی کہ جس پر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے نا، اس بندے کی روحانی طاقت کتنی کمزور ہے، ایمانی طاقت کتنی کمزور ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے وہ۔ پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، شیطانی جن جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے پاور لے کر نہیں آتا، اس کو بھیجا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، اس نے آگے آ کے کام کرنا ہوتا ہے۔
اب اس کے پاس پاور جتنی ہے تھی وہ آپ تک پہنچنے والی تھی، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی پاور نہیں ہے۔ اب آگے آپ کی کتنی کمزوری ہے یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ مثال کے طور پہ ایک عامل ہے اور وہ ایک جادو سیکھتا ہے، ظاہری بات ہے اس نے کوئی بھی جادو سیکھا ہے، بے شمار جادو ہے، میں اس لیے ان کو وضاحت کے ساتھ نہیں لے کے چلتا۔ جادو اگر بتانا شروع کر دوں کہ سیکھنے کی کیا پروسیس ہے تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایسے ایسے وہ گندے کام کرتے ہیں، غلیظ ان کے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو شاید یوٹیوب کی پالیسی بھی قبول نہ کرے۔ تو آپ خود سوچیں کہ مطلب اتنی چیزیں وہ انسانی معاملات کی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو انسانیت دیکھ کے شرمندہ ہو جائے۔ تو بہرحال وہ سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد وہ پھر آپ کے کسی عزیز سے پیسے لیتے ہیں، پھر وہ ان جنات کو آرڈر دیتے ہیں۔ اب وہ مثال کے طور پہ یہ دماغی جادو کب کیا جاتا ہے، میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے جی کہ ہماری بیٹی رشتے کے لیے نہیں مان رہی، یا ہمارا بیٹا رشتے کے لیے نہیں مان رہا، یا ہمارے خاندان میں سے عزیز و اقربا رشتہ داروں میں سے کوئی جو رشتے کے لیے نہیں مان رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب کیا کہتے ہیں کہ خیر ہے، ہم نے اچھے کام کے لیے کرنا ہے، کروانا ہے، جبکہ آپ اس کا بہت بڑا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ یار کون سا ایسا معاملہ ہے، دیکھے دو بہن بھائی ہیں اور ان کی اولادوں کی شادی ہے، تو چلو بھائی ناراض ہے تو بہن بھائی آپس میں مل جائیں گے، یہ اچھا کام ہی ہے نا۔ تو اس کے لیے وہ جادوگر کو جادو دے کے پیسے دے کے کہتے جادو کرے، وہ اس کو جو ہے وہ اچھے کام کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ نہ ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے اچھے کام کے لیے، جبکہ یہ اچھا کام نہیں۔ جب جادو کو آپ نے قبول کر لیا تو ظاہری بات ہے آپ نے شرک کو قبول کر لیا، آپ نے بدعت کو قبول کر لیا، آپ نے گناہ کبیرہ کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب شیطانی جادو جو ہوتا ہے نا، اس کا سیکھنے کے پروسیس شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ دو رستے ہیں ان کے پاس، ایک شیطان کا ایک رحمان کا، یا تو انہوں نے شیطان کو خدا ماننا یا رحمان کو۔ تو ان کے پاس انہوں نے ظاہری بات اپنے شیطان کو سب کچھ مانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا رحمان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اچھے کام کے لیے یا برے کام کے لیے ان سے رجوع کرنا ایسے ہی ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق جو ان کا عقیدہ ہے وہ آپ نے مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں ابتدائی طور پہ، بنیادی طور پہ، کہ وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ آ کے آپ کے دماغ میں کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مثال کے طور پہ بچہ ہے یا بچی ہے یا کوئی شخص ہے، وہ تنگ بڑا کرتا ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، وہ پیار بڑا کرتا ہے یا کم کرتا ہے، جو بھی آپ کسی کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کا دماغ اپنی طرف لگانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے آپ کہتے ہیں وہ اب یہ غلطی کرتا ہے، اب وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ اصل میں آ کے آپ کے دماغ میں داخل ہوتے ہیں۔ بس یہی ایک باریک بات ہوتی ہے، یہاں پہ میں اکثر رک کے کہتا ہوتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ وہ داخل کیسے ہوا ہے۔ آپ نے اپنے دماغ کا کڑا ہی نہیں لگایا، آپ نے اپنے دماغ کا اثار ہی نہیں لگایا۔ آپ کی روحانی طاقت اتنی طاقتور ہوتی کہ وہ تو قریب آتے ہی جل جاتی چیز، اس کی جرت نہ ہوتی، وہ آپ کو دیکھ کے خوف بھاگ جاتی، نہ وہ واپس عامل کے پاس جاتی نہ ہی واپس اس کے وجود میں داخل ہوتی، وہ بے یارو مددگار پہ مطلب جنگلوں کو نکل جاتی، وہ جنات جنگلوں کو نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ عامل جو ہے پیچھے سے محنت کرتا ہے، پھر دوبارہ یہ وار جو نہیں چلتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہماری اصل میں روحانی طاقت جب کمزور ہوگی تب ہمارے اوپر جادو ہوگا، یہ بات ذہن میں بٹھا لے، وگرنہ جادوگر جادو کر ہی نہیں سکتا۔ مسلمان پر تو جادو ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا تب ہے جب وہ شیطانی طاقت آ جاتی ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ اس کے دماغ میں تو خیالات گندے ہیں، سمجھ آ رہی بات کی، اس کے دماغ میں شہوت ہے، اس کے دماغ میں سیکس ہے، اس کے دماغ میں غلاظت ہے، اس کے دماغ میں یہ آنکھوں سے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دماغ میں سیو ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ موبائل میں ایسی چیزوں کا دیکھنا، یہ وہ، اب اس کا دماغ جو ان سے اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ پہ ٹھک کر کے جادو چلتا ہے،
وہ جنات داخل ہو جاتے ہیں اور وہ جا کے پھر اس کی میموری چینج کرتے ہیں، اس کا سارا سوچنا چینج کرتے ہیں، اس کا سارا سیٹ اپ چینج کرتے ہیں، پھر وہ جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جس نے پیسے دیے ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں وہ جنات، پھر وہ جنات وہیں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے دماغ کو مزید ڈپریشن میں لے جاتے ہیں، پھر نیند نہیں آتی، پھر خودکشی کو، کیونکہ خوراک ہے شیطانی جنات کی، جو خوراک ہے لڑائی کروانا، طلاق کروانا، فساد کروانا، شہوت کروانا، ٹھیک ہے نا جی، اور خودکشی کرانا، اس طرح کی یہ ساری غلاظتیں جتنی ہے یہ ساری خوراک ہے شیطانی طاقتوں کی۔ اب انہوں نے دماغ میں رہنا ہے تو دماغ کے اندر جب وہ رہیں گی شیطانی طاقتیں تو ظاہری بات ہے وہ شیطانی طاقتیں پھر اپنا وہ کام کریں گی جو ان کی خوراک ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے آج سجدے کا خاص طور پہ عمل رکھا ہے۔ دماغ میں جب آپ کی قوت روحانیت طاقتور ہو جائے گی تو آپ کے دماغ میں وہ فرشتے، وہ روحانی طاقتیں، وہ موکلات، وہ چیزیں آپ کے ساتھ پیوست ہوں گی جو آپ کی قوت روحانیت کو اتنا مضبوط کریں گی کہ آپ کے دماغ میں جتنے بھی شیطانی، کیونکہ سجدہ ایک ایسی چیز ہے جس سے شیطان ہزاروں میل دور بھاگ جاتا ہے، شیطانی طاقتیں بھاگ جاتی ہیں دماغ میں یہ لمبا سجدہ ہے، یہ آپ نے کم از کم 2-3 منٹ تک، 15-20 سیکنڈ، 1 منٹ تک، 30 سیکنڈ تک کم از کم آپ نے یہ سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جس سے انشاءاللہ آپ ہزاروں میں ہے تو لاکھوں میں ہے تو کروڑوں میں رزق کا آپ کا عاشق ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، اور یہ صاحب نسبت روحانیت والے، عزت والے، وقار والے سخی افراد نہیں ہوتے جن کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہوتا ہے، یہ ان کی خاص تسبیح ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس رزق بھی بے انتہا ہوگا، اور رزق آپ کو پڑتا ہے کہ رزق بڑھتا تب بھی ہے جب سخاوت کی جائے، تو رزق کا تعلق سخاوت کے ساتھ ہے۔ جو سخاوت نہیں کرتا، جو تقسیم نہیں کرتا، اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی۔ تو اب میں آپ کو جو عمل دینے جا رہا ہوں سر، اس عمل کا خاص تعلق ہے آپ کے بڑھتی ہوئی جو روحانیت میں اضافہ اس عمل کا خاص تعلق ہے۔ آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، سجدے میں پڑھے، آپ جب دل کرے آپ کا اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، پاکی میں ناپاکی میں، جو بھی آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، مرد، خواتین، بچے، بزرگ، جوان، سب کو اس عمل کو پڑھنا چاہیے۔ سجدے میں آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، ٹھیک ہے، 33 مرتبہ، 41 ٹائم بھی ہوتا ہے، 70 مرتبہ بھی ہوتا ہے، لاسٹ 70 مرتبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، 33 ٹائم، 33 مرتبہ تو لازمی پڑھنا ہے، وغیرہ 41 ٹائم، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ آپ اس کو پڑھے سجدے میں سر رکھ کے، اور فوراً سر اٹھا کے دعا مانگے، جو دعا مانگیں گے فوراً پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی آپ کو روحانی طاقت چاہیے، وہ جیسے ملتی جائے گی آپ کو انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، بچوں کو یاد کروائے، بچوں کو بولے 7 ٹائم پڑھے یا حیو یا قیوم، پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے۔ تو سر یہ آپ نے پانی لازمی استعمال کرنا ہے، کوشش کریں جب بھی آپ اس عمل کا لطف لینا چاہتے ہیں نا، اور جب بھی یہ عمل آپ کریں، 313 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ سر پہ پانی کا مساج کریں، پانی کے چند قطرے لینے، آج کل سردیاں چل رہی ہے نا تو وہ ہوتا ہے تھوڑا سا، چند قطرے، 1-2 قطرے لینے اس طرح ہاتھوں پہ، وہ آپ نے جسم جہاں وہ جائے گا وہیں پہ دبا کے ہاتھ میں پانی نہیں ڈالنا، چند قطرے اس طرح ہاتھ پہ لگائے، چہرے پہ، جسم پہ، سینے پہ، یہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو ایسی روحانیت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کی زندگی کے ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائے، کثرت سے پڑھے، 33 ٹائم نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کے پڑھے، یا پھر آپ بچوں کو 7 ٹائم، اس طریقے سے آپ اس کی تعداد کو رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔